وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. اب ہم ہماری فہرست میں موجود شیخ شبیر احمد ابو الحسن صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. جمال حسن ایمان نور ایمان ہر مسلمان ہے. جمال حسن ایمان نور ایمان ہر مسلمان ہے. انتہائی قابل احترام استاد الجلیل فضیلۃ الشیخ شیخ انیس الرحمن مدنی حفظ اللہ اسٹیج پر کی صدارت فرماتے ہوئے اس پوری جماعت اور جمعیت کے امیر برادر گرامی قدر جناب مولانا اصغر امام مہدی حفظ اللہ، انتہائی اہم اور ذی وقار اور میرے لیے انتہائی غنیمت شخصیت فضیلۃ الشیخ صلاح الدین مقبول حفظ اللہ. اس پروگرام کے کنوینر روح رواں اس کے بانی اور مؤسس عزیز غرامی قدر فضیلۃ الدکتور پرویز نقوی حفظ اللہ و تولا، اسٹیج پر دائیں بائیں پیچھے بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام علماء اعظام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے انتہائی گراں قدر اور قابل احترام برادران اسلام، میرے بھائیوں، بہت ساری چھوٹی بڑی مجلسوں میں جانے کا کبھی شرکت کرنے کا موقع ملا، مگر آج کی یہ پر رونق مجلس اور پروقار مجلس جس سنجیدگی اور متانت سے صبح سے لے کر اب تک چلتی رہی ہے، اس طرح کے مجلسوں کا انعقاد ہم نے کم دیکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑی کشش اس قرآن مجید کی تقدیس اور احترام کا مسئلہ ہے جس نے ہم کو اور آپ کو اور سارے بھائیوں کو یہاں اکٹھا کر رکھا ہے، اور اسی احترام اور ادب میں ہم سب انتہائی متانت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سارے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. میں اپنے ان تاثرات میں صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال تو میرے عزیز پرویز نقوی صاحب سے ہے اور سارے بھائیوں سے اسی تعلق سے ہے کہ ہمارے اور آپ کے مقابل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر جو سب سے افضل ترین گروہ جماعت پائی جاتی تھی وہ صحابہ کرام کی جماعت پائی جاتی تھی. اس میں خلفائے راشدین سب سے افضلیت رکھتے تھے. ان سے زیادہ ہم لوگوں کو قرآن کی نہ سمجھ ہے نہ تفہیم ہے اور نہ ہم اس کو اس حد تک پہنچ سکتے ہیں، صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. صبح سے لے کے اب تک ہم نے قرآن کے فضائل، اس کے تقاضے، اس کے مطالبات کے تعلق سے بہت ساری چیزیں سنی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر خود اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے
تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ ریزہ وہاں تفہیم اور افہام کا مفسرین نے وہاں معنی جو لکھا ہے اس کے تدبر کا، افہام کا، یہی ساری چیزیں مان لی ہیں۔ اور میں اپنے بھائی پرویز سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق اس جماعت سے اور اس گروہ سے ہے اور اس سرخیل سے ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکلف کیا تھا کہ آپ کے اندر ہم سنجیدگی اور متانت اور عقل مندی اور سلیم الطبعی پاتے ہیں، آپ اس بیڑے کو اٹھا لیجئے اور قرآن کو لکھنا شروع کر دیجئے، قرآن کو جمع کر دیجئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی، جنگ امامہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں اکثر بیشتر قراء اور حفاظ شہید کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان صحابہ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور ان کو درد محسوس ہوا کہ قرآن کو اکٹھا کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق بھی قرآن سے جمع کرنے کا، ترویج کرنے کا ہے، مگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ واللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن۔ اللہ کی قسم، اگر کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہوتا تو وہ کام میرے لیے آسان ہوتا بنسبت اس کے کہ مجھے آپ نے قرآن کے جمع کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ خلفائے راشدین میں سب سے افضل ترین لوگوں کا انتخاب ہے اور ان کی شہادت ہے ان کے بارے میں، پھر بھی وہ اپنے آپ سے اتنا ڈرتے تھے، اور اس زمانے کے وسائل کے اعتبار سے انہوں نے، چاہے وہ کاغذ کا مسئلہ رہا ہو، چاہے وہ لکڑی کا مسئلہ رہا ہو، ہڈی ہو، پتھر ہو، جہاں تک ہو سکا، اور پورے قرآن کو الحمدللہ انہوں نے جمع کیا، اس چیلنج کو قبول کیا اور جمع کیا۔ آپ نے ایک بڑا بیڑا اٹھایا ہے، انتہائی مبارک قدم ہے، اور آپ اسی منزل پر ہیں، اسی صحابہ کے اس روش پر ہیں۔ تو میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عشق نہیں آسان، اتنا تو سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے، اسے پھاند کے جانا ہے۔ دینے میں، دیکھنے میں لگتا تو ہے، آج میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا، سائنس کا دور ہے، بڑی قربت ابھی آپ لوگوں نے سنی ہے ان ساری چیزوں کی، لیکن جہاں آج وسائل کی دنیا میں قرآن کا حصول ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، وہیں قرآن کا حصول کے ساتھ ساتھ فتنے کل کے مقابل میں آج زیادہ ہو گئے ہیں۔ کل ابھی میں نے ایک اسی پر پڑھا، صرف سورہ ملک کی تین چار آیتوں میں اس میں تحریف کر کے، اور جو لوگ قرآن سے صرف موبائل کی دنیا سے پڑھتے ہیں یا اس طرح کے آلات کی دنیا سے پڑھتے ہیں، وہ یہ جان لے کہ وہ دھوکے میں ہیں، جب تک کہ ان کو مکتب کی تعلیم کی پختگی نہیں ہے یا پہلے سے قرآن کی پختگی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کے تعلق سے جہاں ہمیں اس میڈیا کے دور میں سب سے زیادہ پرنٹ پر اور جو اسلاف سے مروی روایات ہیں ان کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں میرے بھائی پرویز نقوی صاحب اور ان کے اخوان اور ان کے جمیع رفقا جنہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے۔ ہم انہیں مبارکبادی کے ساتھ ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس مبارک موقع پر شرکت کی سعادت بخشی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، صحیح منزل پر ان کو پہنچانے کی کوشش فرمائے اور ہر مرحلے میں ان کی مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔